محرم سے پہلے ذی الحج کے مہینے میں ان دونوں بچوں کو جب یہ قید خانے سے رہا ہو کر نکلے تو انہیں شہید کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اسرائے کربلا کے ساتھ تھے، باقی کربلا کے اسیروں کو چھوڑ دیا گیا، ان دونوں بچوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور ایک قول اور ہے، اور وہ بڑا عجیب ہے، جس کی طرف علماء کہتے ہیں کہ زیادہ تر تاریخی شواہد سے یہ ملتا ہے کہ حقیقت میں یہ دونوں بچے اس لمحے میں جب خیموں کی غارت گری ہو رہی تھی، جب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ آل محمد کے خیمے ہیں، انہیں لوٹ لیا جائے، اس موقع پر جب خیموں کو آگ لگائی گئی اور بچے ادھر سے ادھر بھاگے، یہ دونوں بچے راہ کوفہ کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں پر وہ لمحہ آتا ہے کہ جب راہ کوفہ میں یہ پہنچ جاتے ہیں، کوفہ میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر کوفہ میں انہیں اسیر بنا کر رکھا جاتا ہے۔ ان ننھے بچے، تاریخ میں لکھا ہے، کھانے کے لیے غذا صحیح سے نہیں دی جاتی، پانی صحیح سے نہ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، یہ بچے اپنی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے اہل بیت کی اولاد ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر قید خانے سے رہا ہوتے ہیں، لیکن ظالم بعد میں انہیں گرفتار کرتا ہے، اور زندہ لے جانے کے بجائے دونوں بچوں کے سر قلم کر دی۔ ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين